بغداد کے شہر میں ایک گاؤں تھا جو سرسبز اور قدرتی حسن و جمال سے مالا مال تھا۔ وہاں کا ہر باسی مالدار اور آسودہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں موجود تھیں، مگر اس گاؤں کے لوگ اپنی شان و شوکت اور دولت پر غرور کیا کرتے تھے۔ سب لوگ دولت مند تھے، زرعی زمینوں اور باغات کے مالک تھے۔ ان زمینوں اور باغات کو وہاں سے گزرنے والی نہریں سیراب کرتی تھیں۔ مال و دولت نے وہاں کے لوگوں کو مغرور بنا دیا تھا۔ یہ مال و دولت کسی ایک انسان کے پاس نہیں تھا، بلکہ پورا گاؤں بے تحاشا دولت مند تھا، سوائے چند مسلمانوں کے۔ وہاں پر کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھرانے کم تھے۔ اس گاؤں کا سردار ایک ہندو پنڈت تھا۔ پنڈت کی ایک بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بیٹی بہت زیادہ انا پرست اور مغرور تھی۔ گاؤں میں ایک بستی مسلمانوں کی تھی جو کہ بہت غریب تھے اور ہندوؤں کے باغات میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ہندو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے اور ان سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ پنڈت کی بیٹی کالے جادو کی ماہر تھی۔ وہ اپنا جادو مسلمانوں پر آزمایا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں دردناک سزائیں دیتی اور اپنے جادو سے مسلمانوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ پنڈت کی بیٹی مسلمانوں کو مجبور کرتی کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ جب مسلمان انکار کرتے تو ان پر ظلم و ستم کرتی، اور جب اس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بزرگ شخص نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا رب کریم، جو ہماری چند ایک نسلیں یہاں بچی ہیں ان کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس پنڈت کی بیٹی اور اس کے ظلم و ستم سے باز رکھ سکے، ورنہ یہ تمام مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گی اور یہاں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا کو سن لیا، اور ہوا یوں کہ ایک دن عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ سردار پنڈت جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلے سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ وہ بے ہوش ہو کر وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ جو غلام اور ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر اسے گھر پہنچا دیا۔ اس کی لڑکی نے جب اپنے والد کی حالت دیکھی تو طبیب کو بلا لیا۔ طبیب نے پنڈت کا بہت علاج کیا مگر اس کی حالت درست نہ ہو سکی۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش پنڈت کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا گھر کے قریب بہت سے لوگ جمع ہیں۔ درویش ان کے پاس گیا اور ایک آدمی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، یہاں ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی بھی طبیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ اس آدمی نے درویش سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو درویش نے کہا، میں مسافر ہوں، یہاں پر مجموعہ دیکھا تو خبر گیری کے لیے رک گیا، مگر میں پیشے کے اعتبار سے حکیم ہوں اور اگر اجازت ہو تو میں تمہارے سردار کو دیکھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے علاج سے تندرست ہو جائے۔ وہ آدمی درویش کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ظاہری حالت سے مانگنے والے لگ رہے ہو، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ یہاں ملک کے مایہ ناز طبیب ناکام ہو چکے ہیں، تم کیا کر لو گے؟ تمہارے سردار تم جیسے غریب سے اپنا علاج نہیں کروائیں گے۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو مجھے اندر آنے کی اجازت دو، اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اندر سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر آیا اور پنڈت کی بیٹی سے کہا کہ ایک غریب آدمی آیا ہوا ہے، حلیے سے فقیر لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے میں پنڈت کا علاج کروں گا اور وہ زہر جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لو۔ جب درویش گھر کے اندر آیا تو دیکھا پنڈت زہر کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ درویش پنڈت کے پیروں کی جانب آیا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا۔ درویش نے اس جگہ پر تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے آدمی اور بیٹی فکر مند ہو گئے، یہ کون دیوانہ تھا؟ کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اور وہ بھاگ گیا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی، اس نے تو بے ادبی کی ہے اور گستاخی کی ہے، میں اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ مگر جیسے ہی غلام تھوک کو صاف کرنے لگا اس نے دیکھا کہ پنڈت کی ٹانگ جو نیلی ہو رہی تھی اب ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس نے صاف کرنے کی بجائے اس کی ٹانگ پر ملنا شروع کر دیا اور اس طرح کرنے سے پنڈت کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی اور پنڈت کو ہوش آ گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کس نے میرا علاج کیا تو لوگوں نے ساری کہانی سنا دی۔ پنڈت نے لوگوں کی بات سنی تو کہنے لگا، وہ تو ہمارا مسیحا تھا، تم اس کو دیوانہ کہتے ہو، وہ کس طرح یہاں سے چلا گیا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔
اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کی بیٹی اس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے دربان اور سپاہی درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں پہ ان کو درویش نہ ملا، مگر جب جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک آدمی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا، درویش کو پنڈت کے پاس لایا گیا۔ پنڈت نے کہا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ خوبصورت گھر اور عربی گھوڑا قبول کر لیجئے۔ درویش نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور کہا، یہ گھر اور گھوڑا بہت قیمتی ہیں، میں اس گھر میں اور اس گھوڑے کے ساتھ اکیلا رہوں گا۔ پنڈت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ آپ کو خدمت گار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنے نوکروں چاکروں اور مال و دولت کے ساتھ کیا میں گھر میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا کہ حضور آپ میرے محسن ہیں، آپ نے میری زندگی بچائی ہے، یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے بدلے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش پنڈت سے بولا، آپ اپنا یہ گھر گھوڑا نوکر چاکر اپنی بیٹی سب کچھ اپنے پاس رکھیں، میں اسی حالت میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، ان تمام نعمتوں کو ٹھکراتا ہوں، میں جان تو دے دوں گا مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس کیسے آ جاؤں، وہ بھی صرف ایک چند پیسوں کے لیے، ان دنیاوی ثانی چیزوں کے لیے، ہرگز نہیں، مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے اور یہ سب تو مجھے جنت میں بھی مل جائے گا، اس لیے میں اپنی درویشی میں ہی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیح بن کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگا، میں نے مال کے ذریعے آزمایا پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، اگر تم یہی سب کچھ کرنے آئے ہو تو ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے تو جانور بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ بیٹی اس پر وار کرو، درویش نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی اور درویش کے آگے کچھ نہ کر پائی۔ وہ درویش کے قریب آنے لگی اور اپنا زہر ان پر پھینکنا چاہتی تھی، مگر درویش جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، جس سے اس کا چہرہ پگھلنے لگا، قریب تھا کہ اس کا پورا جسم جل کر راکھ ہو جاتا۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور درویش کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ درویش نے کہا، نہیں، میں تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا، بلکہ تم لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر رہے گی اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گی تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا یہ آئندہ کبھی کالا جادو اور کوئی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی۔ درویش نے اس چھپکلی پر دوبارہ پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت غلطی کی۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، آئندہ اس بستی میں کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔
تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر پنڈت نے درویش سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے آج وہ تمام لوگ عاجزی کا پیکر بن گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔